کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے دل کا معاملہ۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا کوئی بچہ غلط راستے پر چلتا ہے تو اسے روکو، اگر نہیں مانتا تو سختی کرو، پھر بھی نہ مانے تو اسے جسمانی سزا دو۔ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ میرے تھانے سے تقریباً 3.5 میل دور ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی۔ تھانہ قصبے میں تھا۔ گاؤں اتنا بڑا بھی نہ تھا اور چھوٹا بھی نہ تھا۔ مقتول کی عمر 55 اور 60 سال کے درمیان بتائی گئی۔ وہ گاؤں کے بڑے زمینداروں میں سے ایک تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھانے میں آئے تھے۔ بڑے کی عمر 27-28 سال تھی اور چھوٹا 22-23 سال کا تھا۔ ان کے ساتھ گاؤں کا نمبردار بھی تھا۔ گاؤں سے چند ایک کھیت آگے مقتول کا سبزیوں کا باغ تھا۔ وہاں ایک کمرے کا مکان تھا جو مقتول یا اس کے گھر کے افراد کے کام آتا تھا، عام طور پر بند ہی رہتا تھا۔ باغ میں کام کرنے والے مزارعین کا مکان اس مکان سے کچھ دور تھا۔ مقتول کو چھوٹے مکان کے صحن میں قتل کیا گیا تھا۔ میں نے کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ان سے ضروری باتیں پوچھیں اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ان سے وہ سوال کرتا گیا جو قتل کی واردات میں ہر تھانے دار کی زبان پر آتے ہیں۔ یہ تو ہمارا معمول تھا۔ ایسے سوالات اپنے آپ ہی زبان پر آ جایا کرتے تھے۔ مجھے ہر سوال کا جواب مقتول کے بڑے بیٹے سے ملتا تھا۔ اس کا نام فیروز تھا، جسے آپ اصل نام نہ سمجھے۔ میری یادداشتوں میں اس کا نام نہیں لکھا۔ یہ واردات مجھے اس طرح یاد آئی کہ چند ہی دن پہلے میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی جس کی سرخی تھی، بوڑھے کے پیچھے ایک جوان عورت نے اپنے خاوند سے طلاق لے لی۔ خبر دلچسپ تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا اور ایک جوان عورت اپنے خاوند سے طلاق مانگ رہی تھی، اور پھر دونوں کا پروگرام شادی کرنے کا تھا۔ مجھے یہ خبر پڑھ کر اپنی سروس کی بالکل ایسی ایک پرانی واردات یاد آ گئی۔ اپنی ڈائریوں کو کھنگالا تو ان میں واردات مل گئی جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے راستے میں کوئی باریک بات نہ پوچھی کیونکہ میں گھوڑی پر سوار تھا اور باقی سب پیدل جا رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ نمبردار بھی ساتھ اور میرا عملہ بھی ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں نے سب کے بیان الگ الگ تو لینے ہی تھے۔ باغ میں پہنچے تو مجھے چھوٹے مکان میں لے جایا گیا جس کے صحن میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اس پر بڑا اچھا بستر تھا اور مقتول اس بستر پر ٹیڑھا میڑھا ہو کر پڑا تھا۔ اس کے گلے میں پگڑی تھی جو اس کی اپنی تھی۔ خون کا ذرا سا بھی دھبا نہیں تھا۔ میں نے اس کی گردن کے گرد لپٹی ہوئی پگڑی ہٹائی تو گردن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پگڑی کو پھانسی کا رسہ بنایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ رات کو یہیں سویا کرتا تھا تو مجھے جواب ملا کہ روزانہ نہیں، کبھی کبھی رات یہاں آ کر سوتا تھا۔ دروازے کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ دروازہ رات کو کھلا رہتا تھا۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ چوٹ یا زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کمرے میں جا کر دیکھا، بڑا صاف ستھرا کمرہ تھا۔ ایک پلنگ بچھا ہوا تھا اور 3 یا 4 اچھی قسم کی کرسیاں تھیں اور ایک تپائی بھی تھی۔ تپائی پر شراب کی بوتل پڑی تھی اور 3 گلاس بھی تھے۔ آدھی بوتل میں شراب موجود تھی۔ میں نے تینوں گلاس دیکھے۔ صرف ایک گلاس میں شراب کے 3-4 قطرے پڑے ہوئے تھے۔ دوسرے دونوں گلاس سونگے، ان میں شراب نہیں ڈالی گئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ صرف ایک آدمی نے رات شراب پی ہے۔ فرش کچا تھا۔ کھروں کے لیے یہ کچا فرش مناسب و موزوں تھا، لیکن لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شخص مارا گیا ہے تو سب صحن میں گھومتے پھرتے رہے اور ملزم کے کھرے غائب ہو گئے۔ باہر بھی کوئی کھرا ملنے کا امکان نہیں تھا۔ لوگوں نے سب کھرے مٹا ڈالے تھے۔ مقتول نے کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 3-4 10-10 روپوں کے اور ایک 5 روپے کا نوٹ برآمد ہوا اور 2 یا 3 روپے سکوں میں بھی تھے۔ مقتول کے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی۔ تکیے کے قریب اس کی گھڑی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اگر یہ واردات ڈکیتی کی ہوتی تو اس کی جیب میں پیسے اور اس کی انگلی میں انگوٹھی نہ ہوتی اور گھڑی بھی غائب ہو جاتی۔
یہ خیال بھی آیا کہ واردات ڈکیتی کی ہوتی تو ملزم اس کے گھر ڈاکہ ڈالتے۔ وہ خوشحال زمیندار تھا، اس کے گھر میں رقم اور زیورات کا ہونا لازمی تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو میں نے اپنے ساتھ رکھا اور اس کے چھوٹے بیٹے منصور کو لاش کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس نے لاش وصول کرنی تھی۔ میں تفتیش کے لیے مقتول کے اسی مکان کے صحن میں بیٹھ گیا۔ تپائی اور کرسیاں صحن میں رکھ دی گئیں اور نمبردار نے پلنگ بھی اٹھوا کر باہر میرے قریب صحن میں رکھوا دیا۔ یہ تو میں نے فیروز سے راستے میں ہی پوچھ لیا تھا کہ ان کی یا اس کے مقتول باپ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ فیروز نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا کہ ان کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی نہیں تھی، جیسی عموماً دیہاتی علاقوں میں ہوا کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ زمینوں کا تنازع یا کسی اور وجہ سے لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ مقتول کی ذاتی دشمنی کے متعلق فیروز نے کوئی پختہ جواب نہیں دیا تھا۔ یہ میں نے اب معلوم کرنا تھا کہ مقتول کی ذاتی یعنی پرائیویٹ زندگی کس طرح گزری تھی۔ میں نے سب کو باہر بھیج دیا اور سب سے پہلے سبزیوں کے اس باغ میں کام کرنے والے مزارے کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا۔ یہ ادھیڑ عمر مزارہ تھا۔ اس غریب مزارے کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا گہرا تاثر ایک قدرتی امر تھا۔ میں اپنی تفتیشی کہانیوں میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ ان مزاروں اور نوکروں کو یہ بڑے زمیندار اور جاگیردار کس طرح استعمال کیا کرتے ہیں، اور جب ان پر کچھ بن جاتی ہے تو انہی غریبوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں تو ہم ان وڈیروں کو پکڑ لیا کرتے تھے اور انہی مزاروں کو ان کے خلاف کورٹ میں استعمال کر کے سزا دلا دیتے تھے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہی وڈیرے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ مقتول کے اس مزارے کے ساتھ میں نے تھانے داروں کے انداز سے بات نہ کی، بلکہ میرے انداز میں شفقت اور ہمدردی تھی، اور اسے یقین دلایا کہ وہ جو کچھ بھی بتائے گا وہ راز میں رہے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ فلاں بات اس مزارے نے بتائی تھی۔ اس مزارے کا مکان باغ کی دوسری طرف تھا، اس لیے ان لوگوں کو رات کے وقت پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ مقتول کے مکان میں کوئی آیا ہے یا نہیں۔ جس رات مقتول اس مکان میں سوتا تھا اس رات ان لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ آج رات چودھری صاحب یہاں سوئیں گے، لیکن ان کے لیے یہ حکم بھی تھا کہ کوئی اس طرف نہ آئے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ چودھری صاحب کے مکان میں جوئے کی بازی لگے گی یا کوئی اور بدکاری ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ معلوم کیا کہ اس مزارے کی فیملی کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک تو وہ خود ہے، اس کی بیوی ہے اور 3 لڑکے ہیں۔ بڑے کی عمر 15-16 سال، اس سے چھوٹا 12-13 سال اور تیسرے کی عمر 6-7 سال ہے۔ میرا شک رفع ہو گیا، جو یہ تھا کہ مزارے کی جوان بہو یا بیٹی ہوگی اور مقتول نے اسے داشتہ بنا رکھا ہوگا، اور اس سلسلے میں چودھری کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ مزارے سے پوچھا کہ مقتول جس رات یہاں سوتا تھا کیا اس رات کبھی کوئی عورت بھی یہاں آتی تھی؟ اس نے بتایا کہ ایک تو یہاں غنڈے اور مشکوک قسم کے آدمی آتے تھے اور شراب چلتی تھی، اور کبھی کوئی عورت بھی آتی تھی۔ کیا تم نے کبھی کوئی عورت دیکھی ہے؟ نہیں حضور۔ اس نے بھکاریوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا، اتنا تو پتہ چل ہی جاتا تھا کہ آج رات کوئی عورت آئی ہے، لیکن یہ کبھی دیکھنے کی کوشش یا ہمت نہیں کی کہ عورت کون ہے۔ ایک عورت کے متعلق بتا سکتا ہوں، یہ دن کو بھی کبھی کبھی یہاں آتی ہے اور اس وقت آتی ہے جب چودھری صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں۔ رات کو بھی ضرور آتی ہوگی۔ اس نے اس عورت کے متعلق جو تفصیل بتائی وہ یوں تھی کہ اس کا نام سروری تھا، اس کا خاوند فوج میں جمعدار تھا۔ ذہن میں رکھے کہ انڈین آرمی میں جو جمعدار کا عہدہ تھا وہ پاکستان آرمی میں نائب صوبے دار کہلاتا ہے۔ میں لفظ جمعدار ہی استعمال کروں گا۔ مسارے نے بتایا کہ سروری بہت ہی خوبصورت عورت ہے اور اس کی چال ڈھال اور صحت وغیرہ اتنی اچھی ہے کہ اپنی اصلی عمر سے بہت کم لگتی ہے۔ مسارے نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ مقتول اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس عورت سروری کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور یہ بھی سنا کہ سروری اپنے خاوند سے طلاق لے رہی تھی۔ اس مسارے سے میں نے اور بھی بہت کچھ پوچھنے اور اس کے سینے سے کوئی خاص بات نکالنے کی کوشش کی، لیکن اور کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی، اور مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ مسارے کو باہر بھیج کر میں نے مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو بلایا۔ فیروز کو میں نے بڑی غور سے دیکھا۔
پہلی بات یہ دیکھی کہ اسے باپ کی موت کا اتنا غم نہیں لگتا تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اگر باپ طبعی موت مرتا تو اور بات تھی، اس کا باپ تو قتل ہوا تھا۔ میں نے ایسے بیٹے دیکھے ہیں جو انتقام اور خون کا بدلہ خون کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بیٹا کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بات شروع کی ہی تھی کہ وہ میری سنے بغیر بول پڑے، میرے باپ کی کیا پوچھتے ہو صاحب؟ فیروز نے اکتائے ہوئے سے لہجے میں کہا، اس کا یہی انجام ہونا تھا، گزشتہ رات نہ ہوتا تو کچھ عرصے بعد ہو جاتا۔ اس کے انداز اور لب و لہجے سے مجھے یہ اطمینان ہوا کہ قتل کا باعث معلوم ہو جائے گا۔ میں نے فیروز کی حوصلہ افزائی کی اور اسے اکسایا کہ وہ کھل کر اور بے تکلفی کے ساتھ بات کرے۔ اس نے پہلی بات یہی کہی کہ اس کا باپ شریف آدمی نہیں تھا، شراب پیتا تھا۔ یہ تو میں نے شراب کی بوتل کمرے میں پڑی دیکھ کر معلوم کر ہی لیا تھا۔ ہنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ اس کی یاری تھی، عادی جوئے باز تھا اور باغ والے مکان میں کبھی کبھی جوئے کی محفل جماتا اور جوئے کا اہتمام بھی کرتا تھا، عیاش آدمی تھا۔ بہرحال فیروز نے اپنے باپ کی جو عادتیں اور خصلتیں بتائیں وہ میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ ان بڑے زمینداروں میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی تھی، خوشحالی ہو اور طاقت ہو تو یہ لوگ عیاشی نہ کریں تو اور کیا کریں۔ فیروز نے مقتول کی یہ عادات تفصیل سے سنائی تو میں نے اس سے پوچھا کہ سروری کون ہے اور اس کے ساتھ مقتول کے کیا تعلقات تھے۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا مزارع مجھے ان تعلقات کے متعلق بتا چکا ہے۔ فیروز نے کہا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، مقتول اور سروری کی دوستی 4-5 مہینے پہلے ہی شروع ہوئی تھی۔ مزارے کی طرح فیروز نے بھی بتایا کہ سروری کتنی خوبصورت اور کتنے اچھے قد اور جسم والی عورت ہے۔ اس نے بھی کہا کہ سروری کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوگی، کم نہیں، لیکن 30 سال سے ایک دن اوپر کی نہیں لگتی۔ دراصل بات یہ ہے صاحب کہ سروری ڈھیٹ اور بے غیرت عورت ہے۔ غیرت اور عزت اتار دو تو صحت نے تو اچھا ہونا ہی ہے۔ خوش طبع عورت ہے، مذاق اور ہنسی کھیل میں ایسی فحش کلامی کرتی ہے کہ مرد بھی آپس میں کم ہی کرتے ہوں گے۔ اس کا خاوند فوج میں جمعدار ہے، شریف آدمی ہے، آج کل چھٹی آیا ہوا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ سروری نے اسے کہہ دیا ہے کہ اسے طلاق دے دے، ورنہ وہ کچہری میں جا کر طلاق کی عرضی ڈال دے گی۔ ادھر ہمارے باپ نے ہماری ماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے طلاق دے رہا ہے اور وہ گھر جانے کی تیاری کرے۔ ہماری ماں تو صدمے سے چارپائی سے لگ گئی ہے۔ ذرا خیال کرو صاحب، ہمارے باپ کی عمر 60 کے قریب ہو رہی تھی اور ہماری ماں اس سے 3-4 سال ہی چھوٹی تھی، یعنی بڑھاپا۔ اس بڑھاپے میں ہمارے باپ نے عشق بازی شروع کی اور اپنا گھر اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم نے باپ کو روکا نہیں، آخر تم اس کے جوان بیٹے ہو۔ باپ کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اس عمر میں تمہاری ماں کو نہ اجاڑے۔ بدطینت اور بد زبان شخص تھا، میں نے روکا تو مجھے ڈانٹ کر اور گالیاں دے کر چپ کرا دیا۔ میرے چھوٹے بھائی نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ ہماری ماں کے ساتھ اس کی بول چال بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ قتل کا باعث مقتول کا یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا اور ایک خاوند والی عورت سے شادی کر رہا تھا۔ ایک شک کی بنا پر میں نے فیروز سے پوچھا کہ اس کی ماں کے بھائی ہوں گے۔ فیروز نے بتایا کہ اس کا ایک ہی ماموں ہے اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں اب اس شک پر سوچنے لگا کہ مقتول کو اس کی بیوی نے قتل کروایا ہوگا۔ بیوی نے سوچا ہوگا کہ طلاق ملنے کی بجائے اسے بیوگی ملے تو یہ بہتر ہوگا۔ دوسرا شک سروری کے خاوند پر تھا۔ اس کی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی تھی اور وجہ یہ کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کوئی خاوند یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ جمعدار نے سوچا ہوگا کہ اس شخص کو ہی ختم کر دو جس کے پیچھے بیوی اس سے طلاق طلب کر رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ فیروز بڑی خود اعتمادی سے بات کرتا تھا اور اس میں دانش مندی بھی تھی۔ وہ ذرا سی بھی جھجک اور کمتری محسوس نہیں کر رہا تھا کہ تھانے دار کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہی چند ایک باتیں نہیں ہوئی تھیں، بہت باتیں ہوئی تھیں جو میں تمام کی تمام تو یہاں لکھ نہیں سکتا۔ کئی موقعوں پر اس نے مجھے ٹوک دیا اور میری رائے پر اپنی رائے مسلط کی۔ اس کا یہ انداز مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سروری کے اس جمعدار خاوند کے متعلق اس کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ قتل کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ نہیں،
اس شخص میں اتنی ہمت نہیں۔ میرے باپ کی بجائے کوئی نہایت معمولی اور بھکاری سا آدمی ہوتا تو بھی یہ جمعدار اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ وجہ کیا اس شخص میں کوئی خاص کمزوری ہے؟ اکیلا آدمی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ بالکل مولوی آدمی ہے۔ اس کی ہر بات میں مذہب ہوتا ہے، اور کوئی بھی بات کرے تو قرآن مجید کے حوالے ضرور دیتا ہے اور حدیثیں سناتا ہے، اور اس طرح پتہ چلتا ہے جیسے اس کی زندگی کا مقصد صرف نماز روزے کی پابندی ہے۔ مجھے اس شخص پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ فیروز کے متعلق مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ تفتیش میں میری رہنمائی کرے گا۔ ابھی تو اس کے ساتھ ابتدائی باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور نمبردار کو بلایا۔ نمبردار نے جو بیان دیا وہ فیروز کی بتائی ہوئی باتوں کی تائید تھی۔ نمبردار نے ان میں کچھ اضافہ کیا۔ اس طرح مقتول کا سارا کیریکٹر کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اپنی ان تمام بدکاریوں کے باوجود گاؤں میں اور جہاں جہاں تک اس کے تعلقات تھے اپنا وقار قائم رکھتا تھا۔ اپنے گاؤں میں لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ عزت اس لیے کہ کسی غریب اور نادار آدمی یا عورت کو مدد امداد کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً مدد کو پہنچتا اور حاجت مند کی مشکل آسان کر دیتا تھا، اور اس کا ڈر یہ تھا کہ لوگ اس کی بدمعاشی اور غنڈہ گردی کی طاقت سے آگاہ تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دیہاتی علاقے میں خصوصاً اور کسی حد تک شہروں میں لوگ کسی کی شرافت سے اتنے مرعوب نہیں ہوتے جتنے اس کی غنڈہ گردی کی طاقت سے ہوتے ہیں۔ نمبردار نے بتایا کہ سروری پہلے اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ جمعدار کی ٹرانسفر جس چھاؤنی میں بھی ہوتی وہ سروری اور بچوں کو وہاں رکھتا، لیکن 1 سال سے سروری گاؤں آ گئی تھی۔ ان لوگوں کی گاؤں میں زمین تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ سال بھر اناج دے سکتی، لیکن جمعدار کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی اور پوزیشن بھی تھی۔ 4-5 مہینوں سے سروری کی دوستی مقتول کے ساتھ ہو گئی تھی، اور ان دونوں نے اپنے تعلقات پر پردہ ڈالنے کی نہ کوشش کی تھی نہ ضرورت سمجھی تھی۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مقتول اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور سروری اپنے خاوند سے طلاق لے رہی ہے۔ نمبردار نے ایک نئی بات یہ بتائی کہ اسے یقین تو نہیں، شک ہے کہ مقتول کا تعلق کسی ڈاکو پارٹی کے ساتھ بھی تھا، اور یہ ڈاکو مال مقتول کے گھر چھپا کر رکھتے تھے، اور جب گرفتاری کا خطرہ ٹل جاتا تو وہاں سے مال اٹھاتے اور تقسیم کر لیتے تھے۔ سروری کے متعلق پوچھا تو نمبردار نے وہی رائے دی جو فیروز دے چکا تھا۔ ڈھیٹ اور بے غیرت عورت تھی، اس لیے اس نے بڑی دلیری سے مقتول کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سروری کے خاوند پر شک کا اظہار کیا۔ فیروز کی طرح نمبردار نے بھی میرے شک کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ بہت ہی نیک اور خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے۔ نمبردار نے بتایا کہ آج کل یہ جمعدار چھٹی آیا ہوا ہے۔ اس کی چھٹی 1 یا 1.5 مہینہ تھی۔ اسے جب بیوی نے کہا کہ اسے طلاق دے دے تو جمعدار نمبردار کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ نمبردار سروری کے اخلاق سے واقف تھا، لیکن یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا، حالانکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سروری کے مقتول کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جمعدار کا مطلب یہ تھا کہ نمبردار اس کی بیوی کو کچھ سمجھائے اور پھر مقتول سے بھی کہا جائے کہ وہ عقل سے کام لے اور اپنی عمر اور گھرانے کو دیکھے اور کسی اور کا گھر بھی برباد نہ کرے۔ نمبردار نے یہ اہتمام کیا کہ ذیلدار اور گاؤں کے 2 اور معززین کے ساتھ بات کی اور انہیں جمعدار کو ساتھ لے کر مقتول کے گھر گئے۔ نمبردار نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے حیرت سے کہا کہ جمعدار نے اس طرح تحمل اور بردباری سے بات کی جیسے وہ کسی اور کے متعلق بات کر رہا ہو۔ اس نے نہ تو شکایت کی، نہ غصے کا اظہار کیا، نہ ہی اس کے لہجے میں احتجاج کی جھلک تھی۔ ان سب نے باری باری مقتول کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس فطور کو ذہن سے نکال دے اور اپنی اور جمعدار کی اولاد کا خیال کرے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ خدا سے ڈرے۔ مقتول سنتا رہا اور اس نے کسی کے ساتھ کوئی دلیل بازی نہ کی۔ آخر میں اس نے صرف یہ الفاظ کہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اس نے ان سب کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور جمعدار سے یہ کہا کہ جمعدار صاحب، آپ اگر اپنی بیوی کو منوا لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔
سب مایوس ہو کر مقتول کے گھر سے نکل آئے اور باہر آ کر پھر آپس میں تبادلہ خیالات کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جمعدار کی بیوی کے ساتھ بات کی جائے، لیکن جمعدار نے انہیں روک دیا۔ اس نے روکنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کی بیوی پوری طرح ڈھیٹ اور بے حیا ہو چکی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ان معززین کو اس کے سامنے لے جا کر شرمسار کروائے۔ اس طرح یہ بات بن نہ سکی اور معاملہ یہیں پر ختم کر دیا گیا۔ جمعدار نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ پر چھوڑ دو، صحیح فیصلے اسی کی درگاہ میں ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مقتول کس قدر ڈھیٹ اور دلیر آدمی تھا۔ دیہات میں بہت کچھ ہوتا ہے، قتل اور خون خرابے ذرا ذرا سی باتوں پر ہو جاتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو شہریوں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ گاؤں کے معززین کسی کو کسی بات سے منع کریں تو وہ اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرے جس طرح مقتول نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ وقتی طور پر معززین کا بھرم رکھ لیا جاتا تھا، لیکن مقتول نے وہ بھی نہ رکھا۔ مقتول کے بیٹے فیروز نے غالباً باپ کی اس فطرت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے باپ کا یہی انجام ہونا تھا۔ پھر میں جمعدار کے کردار پر کچھ حیران ہوا۔ حیران ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ خیال آیا کہ انگریزوں کے دور کی ہندوستانی فوج کے جمعدار، صوبیدار اور صوبیدار میجر گاؤں میں آتے تو کسی کو پلے باندھتے ہی نہیں تھے۔ فوجی نوکری میں وہ انگریزوں کی اتنی زیادہ خوشامد کیا کرتے تھے جس کے متعلق محاورہ ہے کہ جوتیاں چاٹتے تھے۔ طبیعت کے اکھڑ اور سخت مزاج ہوتے تھے۔ اس جمعدار کے متعلق میں نے سنا کہ وہ اتنا حلیم طبع ہے تو حیرت ہوئی۔ اگر وہ جمعدار نہ ہوتا تو میں حیران بھی نہ ہوتا۔ ایسے آدمی دیہاتی معاشرے میں اور شہری معاشرے میں بھی نظر آ جاتے ہیں جو ہر کام اللہ پر چھوڑ دیتے، اور عفو و درگزر ان کا اصول نہیں بلکہ ایمان ہوتا تھا۔ میں نے ایسے کئی نیک آدمی دیکھے تھے۔ وہ کسی کمتر آدمی سے ملتے تو ان کا سلام یوں ہوتا تھا: السلام علیکم، بسم اللہ بسم اللہ، اور وہ بڑے احترام سے اس آدمی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ میں نے اس جمعدار کو پوچھ گچھ کے لیے بلانا ہی تھا، لیکن دل میں اس سے ملنے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ ایسے لوگ مجھے بہت ہی اچھے لگا کرتے تھے۔ نمبردار نے بتایا کہ سروری مال کھانے والی عورت ہے اور اسے ریشمی اور قیمتی کپڑے پہننے کا شوق ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں بھی ایسی تھی اور وہ بھی بدنام عورت تھی، 1.5-2 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ البتہ اس کا باپ شریف آدمی تھا اور وہ بڑھاپے میں چارپائی پر ہی پڑا رہتا تھا۔ اس نے اس بیٹی کو دل سے ہی اتار دیا تھا۔ سروری کا کوئی بھائی نہیں تھا، 2 بہنیں تھیں جو اپنے اپنے سسرال میں آباد تھیں۔ ان کے اخلاق کے متعلق پتہ چلا کہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ ماں کا سارا اثر سروری نے ہی وصول کیا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ سروری کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے اور وہ ماں ہی کی طرح خوبصورت لڑکی ہے۔ اس سے چھوٹے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 12 سال اور دوسرے کی 8 سال تھی۔ آخر میں میرے پوچھنے پر نمبردار نے مقتول کے دونوں بیٹوں کے اخلاق وغیرہ کی یہ رپورٹ دی کہ بڑا بیٹا فیروز بھی باپ کی طرح شریف آدمی نہیں، لیکن وہ باپ کی طرح ذلت اور گھٹیا پن میں نہیں گرا تھا۔ ہوشیار تھا اور عقل والا بھی تھا۔ ضرورت پڑتی تو وہ بدمعاشی اور ہنڈا گردی بھی کر لیتا تھا۔ ویسے وہ ہر کسی کی عزت کرتا اور عزت کرواتا تھا۔ باپ کی طرح اس کا بھی دوستانہ بڑے بدماشوں کے ساتھ تھا، لیکن اس پر کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ان بدماشوں کے ساتھ مل کر کوئی بدماشی کی ہے۔ وہ جوا بھی کھیلتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، لیکن اوچھوں کی طرح بڑکیں نہیں مارتا تھا۔ فیروز کے چھوٹے بھائی کا نام منصور تھا، عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی، خوبصورت جوان تھا اور باپ اور بھائی سے بالکل مختلف۔ اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ قصبہ قریب ہونے کی وجہ سے اس نے 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں۔ ہائی اسکول صرف قصبے میں تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ دونوں بھائی اپنے باپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور باپ کے ساتھ ان کی اکثر ان بن رہتی تھی۔ ایک بات بتاؤ چودھری، میں نے نمبردار سے پوچھا، تمہارا شک کس پر ہے؟ ملک جی حضور، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی طلاقوں کا لین دین اور سروری کے ساتھ عشق بازی قتل کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن یہ شخص اپنے باغ والے مکان میں بڑے پیمانے پر جوا کھلواتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے بدماش جوا باز کو اس نے دھوکہ دیا، جیسا کہ یہ لوگ جواریوں کو دیا کرتے تھے، اور اس جواری نے اس کا معاملہ ہی صاف کر دیا۔
مقتول کی درپردہ جو زندگی گزر رہی تھی وہ ایسی تھی جو دشمنی پیدا کرتی ہے۔ معلوم نہیں کس کے ساتھ اس نے دھوکہ فریب کیا یا کس کو نقصان پہنچایا اور اگلے نے قتل کر کے انتقام لے لیا۔ صرف یہ کہنا کہ یہ شخص سروری کے پیچھے قتل ہوا ہے میں نہیں مانوں گا۔ نمبردار کی رائے مجھے کچھ ٹھیک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے کچھ خفیہ ہدایات دی اور کہا کہ وہ چلا جائے اور جمعدار کو میرے پاس بھیج دے۔ خوش پوش اور خوش وضع جمعدار اندر آیا تو میں اس کی تعظیم کو اٹھا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس کا قد کم و بیش 6 فٹ تھا اور جسم بہت ہی اچھا تھا۔ اسے بٹھایا، حال احوال پوچھا اور دوستانہ انداز سے ویسی ایک دو باتیں کی۔ بے شک اس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا نیک آدمی ہے، اس لیے اس پر قتل کا شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں پولیس آفیسر تھا اور اسے ایک پولیس آفیسر کی نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پر قتل کا شک کیا جا سکتا تھا، وہ آخر انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے جمعدار صاحب؟ کیا آپ کی بیوی واقعی آپ سے طلاق مانگ رہی تھی؟ یہ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، وہ طلاق اس لیے مانگ رہی تھی کہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اب تو آپ اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہیں گے، ایسی بے وفا اور بے حیا بیوی کو کون گھر میں رکھتا ہے؟ نہیں انسپکٹر صاحب، میں اسے اب بھی طلاق نہیں دوں گا، وہ گمراہ ہو گئی تھی۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو گمراہ ہو جائے اسے راہ راست پر لایا جائے۔ سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے۔ بندہ اللہ کے قانون اور فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ گناہ ہے۔ میں نے اس کے ذہن اور دل سے بھید نکلوانے کے لیے مقتول کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا وہ مارا گیا ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں گولی مارتا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، کسی کی موت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ دشمن ہی ہو۔ قانون میرے ہاتھ میں نہیں جمعدار صاحب، اگر وہ قتل نہ ہو جاتا تو میں خود اسے گولی مارتا۔ اس نے پھر میری بات کو ناپسند کیا اور ساتھ ہی ایک حدیث سنا دی۔ پھر اس کے ساتھ اس مسئلے پر جتنی باتیں ہوئیں وہ ان پر مذہب کا رنگ چڑھاتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اگر بیوی کو طلاق دے دیتا تو وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہوتی۔ مقتول کے متعلق اس نے کہا کہ زبردست بدمعاش اور بدکار آدمی تھا، شادی کی بجائے سروری کو کچھ عرصہ داشتہ بنائے رکھتا، پھر اسے کسی طرف چلا دیتا۔ جمعدار نے کہا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیتا تو یہ اس کا گناہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک شیطان صفت آدمی نے سروری کو اپنے زیر اثر کر لیا ہے۔ میں اس کے اخلاق سے متاثر تو ضرور ہوا، لیکن میری نگاہ میں وہ ایک مشتبہ تھا۔ اس کا انداز اور رویہ ایسا تھا جیسے اسے احساس ہی نہیں کہ میں اسے مشتبہ سمجھ رہا ہوں۔ اس کی باتوں کا رنگ دوستانہ اور بے تکلفانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے مایوس نہ کیا اور ایسا اشارہ بھی نہ دیا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں اور اس پر مجھے شبہ ہے۔ میرے صبر و تحمل نے مجھے یہ فائدہ پہنچایا کہ جمعدار نے باتوں باتوں میں ایک اور انکشاف کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ اس کی بیوی نے اسے ایک روز بتایا کہ ان کی بیٹی جس کی عمر 16-17 سال ہے، مقتول کے چھوٹے بیٹے منصور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ جمعدار نے کہا کہ سروری نے اسے یہ بات ایسے انداز سے بتائی تھی جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ مقتول کا گھر جنت جیسا ہے، جہاں وہ خود بھی جانے کو بےتاب ہے اور اس کی بیٹی بھی اسی گھر میں جانا چاہتی ہے۔ جمعدار کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے سروری سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی ایسے بدکار گھرانے میں نہیں جانے دے گا۔ سروری کو وہ پہلے ہی بہت سمجھا چکا تھا کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی تباہ نہ کرے۔ سروری نے اپنی بیٹی کی بات کی تو پھر جمعدار نے اسے بٹھا کر نصیحت کی، لیکن سروری اخلاق کی تمام حدود پھلانگ گئی تھی اور اب اس کی واپسی ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ جمعدار نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی سروری نے اسے بتایا تھا کہ مقتول نے ان کی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ جمعدار کے ساتھ میں نے بہت وقت لگایا، لیکن آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شخص قتل جیسی سنگین واردات نہ کر سکتا ہے، نہ کروانے کے قابل ہے۔
میں نے تو 2-3 مرتبہ شدت سے محسوس کیا کہ یہ شخص اگر ذہنی مریض نہیں تو اس کی ذہنی حالت نارمل بھی نہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی ناروا بات کہہ دی تو مولویوں نے شور مچا دیا اور فتویٰ دے دیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ جمعدار بھی اپنے اوپر مذہبی جنون طاری کیے ہوئے تھا، لیکن جو انسان واقعی واجب القتل تھا اسے وہ بخش رہا تھا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ رات ہو گئی تھی، مقتول کی لاش گاؤں میں آ گئی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ پوسٹ مارٹم قصبے میں سرکاری ہسپتال میں ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر نے موت کا باعث گلا گھونٹنا ہی لکھا تھا اور موت کا وقت رات 10 اور 10:30 بجے کے درمیان لکھا تھا۔ نمبردار نے بڑے پرتکلف کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو اندر بلا لیا اور ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا۔ میں نے مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو شامل تفتیش کیا تھا۔ اب میں ضروری سمجھنے لگا تھا کہ اس کے چھوٹے بیٹے منصور سے بھی پوچھ گچھ کی جائے۔ یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ نمبردار نے بتایا تھا کہ بڑا بیٹا اپنے باپ کی لائن پر چلا گیا تھا اور چھوٹا بیٹا اس سے بالکل مختلف تھا۔ چھوٹے بیٹے میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ میرے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مقتول اور اس کے بڑے بیٹے کے درمیان کوئی چپ کلیش یا اختلاف ہو اور وہ ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھتے ہوں۔ اس شک کی بنا پر میں نے نمبردار سے کہا کہ مقتول کا چھوٹا بیٹا لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے چلا گیا تھا۔ لاش واپس آ گئی ہے اور وہ بھی واپس آ گیا ہوگا۔ اسے ابھی میرے پاس بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبرو جوان میرے پاس آیا۔ ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور میں اکیلا بیٹھا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں اس جوان کا چہرہ دیکھا۔ گھبراہٹ اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے باپ کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس کا کیا خیال ہے، اس کے باپ کو کس نے قتل کیا ہے۔ میرے اس سوال پر وہ پہلے سے زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا اور اس کی بے چینی صاف نظر آنے لگی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کی حوصلہ افزائی کی اور بتایا کہ مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں، لیکن میں اس کی رائے جاننا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے کہ میں کیا بتا سکتا ہوں، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں نے اسے سوالات کے ذریعے باتیں پوچھنی شروع کی، لیکن ہر سوال کا جواب دیتے اس کی زبان ہکلانے لگتی تھی اور وہ گھونٹ سا نگل کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا تھا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ اتنے رعبدار باپ کا بیٹا اس قدر کمزور دل اور کم حوصلہ ہوگا۔ مجھے کہنا پڑا کہ وہ کیوں اتنا زیادہ گھبرا رہا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ باپ کی موت کا صدمہ تو تمہیں ہے، لیکن تم جیسے نوجوان بیٹے تو بھڑک بھڑک کر بات کیا کرتے۔ میری اس بات کا اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ تو جیسے رونے پر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا بھائی تو بڑی ہی جرأت مندی اور خود اعتمادی سے بات کرتا ہے، لیکن وہ بالکل ہی بزدل نکلا۔ مجھے توقع تھی کہ میری اس بات کا کچھ اچھا اثر ہوگا، لیکن اثر الٹا ہی ہوا۔ میں نے اس سے جو پوچھ گچھ کی وہ میں تفصیل سے نہیں سناؤں گا، کیونکہ اس سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے بڑے بھائی کے حوالے سے کوئی بات پوچھتا تھا، وہ کہہ دیتا تھا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، اور کبھی اس جواب کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا کہ وہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہی کہتا ہوگا۔ مختصر یہ کہ اس خوبرو نوجوان نے مجھے خلاف توقع بالکل ہی متاثر نہ کیا۔ میں نے اس کے دل سے اپنا خوف اتارنے کی بھرپور کوشش کر ڈالی۔ اب میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ بودا سا لڑکا ہے اور یہی اس کا عام سٹائل ہے۔ اگر سروری کی بیٹی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو اس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے منصور سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے۔ اس نے عجیب احمقانہ طریقے سے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا کہ یہ درست ہے، لیکن اس کا باپ نہیں مانتا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے رک رک کر اور کچھ ہکلاتے ہوئے یہ جواب دیا کہ اس کا باپ لڑکی کی ماں سے شادی کر رہا تھا، اس لیے باپ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سروری کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے۔ میں نے اسے اٹھا دیا اور مجھے کچھ افسوس ہوا کہ اتنا وقت ضائع کیا ہے۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں نے سروری کو بھی بلانا تھا اور مقتول کی بیوی کو بھی۔ بہتر یہ سمجھا کہ ذیلدار اور ان 2 معززین کو بلا لوں جو نمبردار کے ساتھ مقتول کے پاس گئے تھے۔
یہ میرا تجربہ ہے کہ ان لوگوں سے پیشہ ور اور تجربے کار مخبروں کی نسبت زیادہ قیمتی باتیں معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ لوگ تھانے داروں کو خوش رکھنے کے لیے گھر گھر کی خبر رکھتے تھے اور ٹو میں لگے رہتے تھے کہ انہیں دوسروں کے راز اور اندر خانے کی باتیں معلوم ہو جائے، پھر وہ تھانے دار کے پاس جا کر یہ خبریں پہنچاتے اور چغل خوری کرتے تھے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ ان تینوں کو بلائے اور سب سے پہلے ذیلدار کو میرے پاس بھیجے۔ معلوم ہوا کہ ذیلدار پہلے ہی باہر آیا بیٹھا ہے۔ ذیلدار میرے سامنے آیا، خوش آمدی پن کا یہ عالم کہ رکوع میں چلا گیا اور دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر مجھے سلام کیا، پھر آگے بڑھا اور میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا، پھر میرے ہاتھ کو چوما اور میرا ہاتھ بڑی احتیاط سے میری ران پر رکھ دیا، جیسے یہ بے احتیاطی سے رکھا تو گر کر ٹوٹ جائے گا۔ یہ شخص ادھیڑ عمری سے کچھ اوپر چلا گیا تھا۔ اتفاق سے یہ مقتول کی برادری کا ہی آدمی تھا اور کچھ رشتہ داری بھی تھی۔ اس کے مقتول کے متعلق تقریباً وہی رپورٹ تھی جو نمبردار دے چکا تھا۔ چونکہ یہ مقتول کے رشتہ داروں میں سے تھا، اس لیے اس نے مقتول کے اندر خانے کی بھی کچھ باتیں بتائیں۔ مثلاً ایک بات یہ کہ مقتول کے دونوں بیٹے فیروز اور منصور ماں کی طرفداری میں ہو گئے تھے اور باپ کے دشمن بن گئے تھے۔ باپ کے ساتھ دونوں بیٹوں کی اور ماں کی بول چال بند ہو چکی تھی۔ فیروز سے تو مقتول کنی کتراتا تھا، لیکن منصور کو اس نے 2-3 بار مارا پیٹا بھی تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں نے بیٹوں کو بھڑکا کر تیار کر لیا ہو کہ پیشتر اس کے کہ یہ شخص اس بے حیا سروری کے ساتھ شادی کرے، باپ کو دونوں بیٹے دنیا کے تختے سے اٹھا دیں؟ نہیں حضور، بوڑھے ذیلدار نے جواب دیا، ماں کو بیٹوں کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ عورت طلاق قبول کر لیتی، لیکن یہ کبھی برداشت نہ کر سکتی کہ اس کے بیٹے باپ کے قتل میں پکڑے گئے ہیں اور انہیں سزائے موت ہو جائے گی۔ ذیلدار نے بتایا کہ مقتول کے دوستانہ تعلقات ایک ڈاکو کے ساتھ تھے۔ نمبردار نے یہ بات شک میں بتائی تھی، لیکن ذیلدار نے یہی بات پورے یقین کے ساتھ بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس ڈاکو کو 2 ساتھیوں سمیت 7 سال سزائے قید ہوئی ہے اور انہوں نے سزا کا ابھی 1 ہی سال پورا کیا ہے۔ ذیلدار نے یہ بات بھی پورے یقین کے ساتھ بتائی کہ یہ ڈاکو ڈکیتی کا مال مقتول کے گھر چھپا کر رکھتا تھا اور موزوں وقت پر وہاں سے لے جاتا اور مقتول کو اس کا حصہ دے دیتا تھا۔ مقتول کی بیوی کا ایک بھائی بھی تھا جو خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے ذیلدار سے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کا رد عمل کیا ہے۔ ذیلدار نے بتایا کہ وہ قتل اور خون خرابے کی بات سوچنے والا آدمی نہیں۔ ذیلدار کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے مقتول کی بیوی کو اس کے دونوں بیٹوں کو کہا تھا کہ جب مقتول بیوی کو طلاق دے گا تو عدالت میں جائیں گے اور مقتول کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ مقتول سے جائیداد کا حصہ وصول کیا جائے گا۔ مجھے اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مقتول کی جائیداد کا حصہ کس سے ملتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ میری دلچسپی تو یہ تھی کہ کوئی سراغ مل جائے اور میں اس کے قاتل تک پہنچ سکوں۔ ذیلدار سے جمعدار کے متعلق پوچھا اور اسے کہا کہ مجھے صرف یہ بتائے کہ جمعدار پر قتل کا شک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ جمعدار کو ذہن سے نکال دوں۔ میں جمعدار کو شریف اور نیک انسان کہتا تھا، لیکن ذیلدار نے اسے بے وقوف، بزدل اور بے غیرت کہا اور یہ بھی کہا کہ اس نے خود اپنی بیوی کو سر چڑھایا تھا اور وہ اتنی آزاد ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے ہی نکل گئی۔ میں نے مقتول کے چھوٹے بیٹے منصور کے متعلق بات کی اور کہا کہ میرے پاس آ کر اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ڈرپوک اور بزدل کہا، لیکن ذیلدار نے میری اس رائے پر یقین نہ کیا۔ اس نے کہا کہ بے شک بڑا بھائی بدمعاشی کی طرف چلا گیا ہے، لیکن جو دلیری اور غیرت اس چھوٹے میں ہے وہ بڑے میں نہیں۔ ذیلدار حیران ہوتا تھا کہ منصور نے میرے سامنے ایسی کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کیوں کیا۔ اس مسئلے پر بات کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نے ویسے ہی ذکر چھیڑ دیا کہ سروری کی بیٹی منصور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن مقتول نے اجازت نہ دی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ابھی بات کی ہی تھی کہ ذیلدار نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ بات باہر شاید کسی اور کو معلوم نہیں، سروری کی بیٹی جس کا نام فرخندہ ہے منصور کو پسند کرتی اور منصور اسے پسند کرتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ ان کی آپس میں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں یا نہیں۔ البتہ یہ معلوم ہے کہ منصور نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ سروری کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو ماں نے مقتول کو بتایا۔
مقتول نے انکار کر دیا، لیکن بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ منصور نے ضد شروع کر دی تو باپ نے اسے 2 دفعہ مارا پیٹا۔ اس مسئلے پر مقتول کے گھر میں اچھا خاصا فساد بھی ہوا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ منصور نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر گھر سے بھاگ جائے گا۔ ذیلدار نے یہ بھی بتایا کہ منصور نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ کسی دن باپ کا گلا گھونٹ دوں گا۔ یہ بات منصور کی ماں نے ذیلدار کو خود بتائی تھی۔ ذیلدار نے منصور کو سمجھایا تھا کہ وہ ایسی ضد چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ فرخندہ بدنام ماں کی بیٹی ہے۔ منصور ایک تو پکا ارادہ کر چکا تھا کہ فرخندہ کے ساتھ ہی شادی کرے گا، اور اپنے باپ کا تو وہ دشمن ہو گیا تھا۔ اس بات پر بھی باپ نے منصور کو مارا پیٹا تھا۔ ذیلدار نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے مقتول سے کہا تھا کہ اب بیٹے پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے، یہ اب جوان ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا بھی ہاتھ اٹھا بیٹھے۔ مقتول نے کہا تھا کہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو وہ بیٹے کو جان سے مار ڈالے گا۔ باپ کی یہ بات بیٹے کے کانوں میں پڑی تو بیٹے نے ماں سے کہا تھا کہ اب دیکھنا کون کسے مار ڈالتا ہے۔ ذیلدار کی اس بات پر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ یہی منصور میرے پاس بہت دیر بیٹھا رہا تھا اور میں نے اس میں ذرا جتنی بھی دلیری یا مردانگی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال یہ بات میرے لیے دلچسپ تھی، لیکن تفتیش میں میری مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ذیلدار سے چند اور باتیں ہوئیں اور اسے باہر بھیج دیا۔ پھر میں نے ایک معزز آدمی کو اپنے پاس بلایا۔ یہ معزز آدمی مجھے دوسروں سے کچھ بہتر لگا۔ اس کے بولنے کا انداز متاثر کرتا تھا۔ اس کا نام مجھے یاد ہے اور میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے۔ نام ملک فیاض تھا اور پتہ چلا کہ اس کا شمار بڑے زمینداروں میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے مجھے یہ یقین تھا کہ مقتول کے قتل کا باعث یہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے اور سروری کو طلاق دلوا کر بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ملک فیاض نے کہا کہ میں کسی اور طرف بھی دیکھوں۔ وہ کہتا تھا کہ مقتول کی زندگی ایسی تھی کہ اس کے کوئی اور دشمن بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی اشارہ دے تاکہ میں کسی اور طرف کی سوچوں۔ اس نے وثوق سے کہا کہ وہ بڑی واضح اشارے دے سکتا ہے۔ اس نے اس ڈاکو کا اشارہ دیا جس کا نام ذیلدار نے لیا تھا۔ ملک فیاض نے یقین کے ساتھ بتایا کہ مقتول کا اس کے ساتھ بڑا گہرا کاروباری دوستانہ تھا۔ اس ڈاکو کو تقریباً 1 سال پہلے ایک ڈکیتی کے جرم میں 7 سال سزائے قید ہو گئی تھی اور اس کے 3 ساتھی بھی پکڑے گئے تھے اور جیل میں بند تھے۔ اس ڈاکو کا ایک ساتھی وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، اسی وجہ سے کیس ثابت ہوا تھا۔ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھی۔ صرف ایک ساتھی کی اپیل منظور ہوئی اور اسے بری کر دیا گیا، باقی سب سزا بھگت رہے تھے۔ ملک فیاض نے بتایا کہ 3-4 مہینے پہلے یہ ساتھی جو بری ہوا تھا مقتول کے گھر آیا تھا اور اتفاق سے ملک فیاض نے اسے دیکھا تھا اور اس پر ملک فیاض کو کچھ شک بھی تھا کہ بندہ مشکوک ہے۔ وعدہ معاف گواہ کو بھی ملک فیاض جانتا تھا، اسے بھی مقتول کے گھر آتے جاتے دیکھا گیا تھا۔ وعدہ معاف گواہ چند میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور ان کا جو ساتھی اپیل میں بری ہو گیا تھا وہ بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ڈکیتی کا یہ کیس مجھ سے پہلے کا تھا۔ مجھے اس تھانے میں آئے ابھی 7-8 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ملک فیاض کی بات سن کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا جو میرے ساتھ گاؤں میں آیا تھا۔ وہ میرے تھانے کا پرانا آدمی تھا۔ میں نے اس سے اس کیس کے متعلق پوچھا، اس نے تصدیق کر دی اور پورا کیس سنا دیا۔ ملک فیاض کی بات صحیح معلوم ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل وعدہ معاف گواہ کو اور بری ہو جانے والے ساتھی کو بھی اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کل صبح یہ دونوں آدمی یہاں موجود ہونے چاہیے۔ ملک فیاض کے بعد ایک اور معزز آدمی باہر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بلایا تو اس نے جو باتیں بتائیں وہ پہلے مجھے معلوم ہو چکی تھیں، اسے فارغ کر دیا۔ میں نے خود بھی محسوس کیا کہ تفتیش کو ایک ہی رخ پر ڈال کر میں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ ملک فیاض کا یہ اشارہ بڑا ہی قیمتی تھا۔ ڈاکو کے ان دونوں ساتھیوں نے تو صبح آنا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات نہ خود سوؤں گا نہ کسی کو سونے دوں گا۔ سروری کو پوچھ گچھ کے لیے بلانا ضروری تھا۔ چونکہ اس کا مقتول کے ساتھ رازدارانہ دوستانہ تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ اس سے کوئی اہم اور ضروری بات معلوم ہو جائے گی۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ سروری کو ابھی میرے پاس لے آئے۔ سروری آ گئی۔
وہ کوئی غیر معمولی یا خاص طور پر حسین عورت تو نہیں تھی، لیکن میں اس کی خوبصورتی کا قائل ہو گیا۔ اس کے جسم کی ساخت اور ذرا لمبوترے قد میں ایک خاص کشش تھی جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتی تھی۔ میں نے اسے بٹھایا اور پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بلا جھجک اقرار کیا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اپنے خاوند سے اسے آخر کیا شکایت ہے کہ اس نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ بالکل ہی مولوی قسم کا آدمی ہے اور اس کے پاس مذہب کے سوا کوئی بات ہی نہیں، اور زندہ دلی تو اس میں ہے ہی نہیں۔ مجھے اس کے ان جذباتی یا جسمانی معاملات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مقتول کا دوستانہ ایک ڈاکو کے ساتھ تھا، کیا وہ جانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مقتول کے اس قسم کے دوستانوں کو وہ بالکل نہیں جانتی، وہ یہی جانتی تھی کہ مقتول کوئی شریف اور سیدھا سادہ آدمی نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کس پر قتل کا شک ہے۔ مجھے توقع تو یہ تھی کہ وہ فوراً اپنے خاوند کا نام لے گی، لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی اور چند سیکنڈ بعد بولی کہ اس نے بہت سوچا ہے لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس نے بھی وہی بات کہی کہ مقتول کی درپردہ زندگی کچھ ایسی تھی کہ اس کے کوئی اور دشمن بھی ہو سکتے تھے۔ اپنے خاوند کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ یوں ہنس پڑی جیسے ہم دونوں دوست تھے اور بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ اس کی ہنسی میں طنز تھا۔ اس کے پاس صرف خدا ہے۔ اس نے اپنا ہر کام خدا پر چھوڑا ہوا ہے اور اپنی غیرت اور مردانگی بھی خدا کے حوالے کر دی ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ قاتل میرا خاوند ہوگا تو یہ شک دماغ سے نکال دیں۔ اس میں قتل کرنے کی جرأت ہوتی تو نمبردار کو اور دوسرے آدمیوں کو ساتھ لے کر چودھری کے گھر نہ جاتا اور اس کی منت سماجت نہ کرتا اور پھر میرے آگے بار بار ہاتھ نہ جوڑتا اور واز نہ سناتا کہ میں باز آ جاؤں۔ اس میں غیرت ہوتی تو چودھری کو اور مجھے بھی دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ اس عورت کے ساتھ بہت باتیں ہوئی تھیں اور میں نے یہ چند جملے بطور نمونہ پیش کیے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عورت کس قدر بد اخلاق اور بے ایمان ہے۔ اس کے دل میں تو خدا کا خوف بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے خاوند میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے، لیکن میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ تمہیں اس دنیا سے محبت ہے اور اپنے لیے اسی دنیا کو جنت بنانا چاہتی ہو، لیکن تمہارے خاوند کے دل میں وہ اگلی دنیا ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کے اعمال دیکھ کر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں یہ بھی جتا دیا کہ وہ مال کھانے کی شوقین ہے اور اس شوق پر اس نے اپنی عزت بھی قربان کر دی ہے۔ وہ اس قدر اخلاق سے گر چکی تھی کہ میری اس بات کا صحیح اثر لینے کی بجائے کہنے لگی کہ اس نے کوئی مال نہیں کھایا، صرف کچھ زیور اور کچھ کپڑے چودھری نے تحفے کے طور پر دیے تھے، بس وہ لیے ہیں۔ میں نے ایسی بات نہ کہی کہ وہ مقتول کے اس انجام سے عبرت حاصل کرے۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا اور کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا۔ میں ضرورت نہیں سمجھتا تھا کہ اس عورت کو کچھ سمجھاؤں۔ میں نے اس کے خاوند کو ذہنی طور پر ایب نارمل آدمی کہا ہے، یہ عورت بھی مجھے ایب نارمل معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے کچھ باتیں طنزیہ بھی کہی تھیں اور کچھ نصیحت بھی کی تھی، لیکن وہ اس طرح میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی جیسے ہماری بڑی پرانی دوستی ہو اور اب ہم ایک بار پھر مل بیٹھے ہوں۔ کیا مقتول کی بیوی نے تمہیں کبھی کوئی بات نہیں کہی تھی، کوئی دھمکی دی ہوگی؟ اس نے طنزیہ سی ہنس کر کہا کہ وہ اسے کوئی ایسی بات کہتی یا دھمکی دیتی تو وہ مقتول سے اس کی اتنی پٹائی کراتی کہ مہینہ بھر چارپائی سے نہ اٹھ سکتی۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنی بیٹی فرخندہ کی اس خواہش کا ذکر چھیڑ دیا کہ وہ مقتول کے بیٹے منصور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس معاملے کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ اس نے اس بات میں میرے لیے کچھ دلچسپی پیدا کر دی۔ منصور کو باپ نے سختی سے اور مار پٹائی سے منع کر دیا تھا کہ آئندہ فرخندہ کا نام نہ لے۔ منصور سروری کے ہاں جاتا رہتا تھا۔ وہ سروری سے کہتا تھا کہ اس کے باپ سے کہے کہ اسے فرخندہ سے شادی کرنے کی اجازت دے دے۔ منصور نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے خاوند سے طلاق نہ لے اور اس کے باپ کو دل سے اتار دے۔ سروری نے اسے ہنسی اور پیار سے ٹال دیا۔ منصور نے اسے کہا تھا کہ باپ نے اسے اس بات پر مارا پیٹا ہے اور منصور کے دل میں آتی ہے کہ اس باپ کا گلا گھونٹ دے یا کسی دن وہ کلہاڑی سے باپ کا سر کھول دے۔ سروری نے یہ بھی کہا
کہ یہ دونوں بھائی ماں کے طرفدار تھے اور ماں انہیں بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس عورت نے مجھے مایوس کیا، کام کا کوئی سراغ نہ ملا، اسے رخصت کر دیا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی اور صبح سے دماغ سوزی کر رہا تھا۔ آرام کی اور دماغ کو تازگی کی ضرورت تھی۔ میں سو گیا اور صبح بہت سویرے جاگ اٹھا۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر اپنے جسم اور دماغ کو تر و تازہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے آگے کتنی کٹھن مہم ہے۔ ابھی تک مجھے قتل کا باعث معلوم نہیں ہوا تھا، نہ کوئی سراغ ملا تھا۔ میں پہلے بھی اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں کہ وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا جسے ہم مسلمان کافروں کی حکومت کہا کرتے ہیں، لیکن ان کافروں کے دلوں میں قانون کا جو احترام تھا وہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے ناپید ہو چکا ہے۔ ہم نے عدل و انصاف کو ایک بھونڈا مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم نے قانون کی حکمرانی انگریزوں کے دور میں دیکھی تھی۔ دل میں یہ خواہش تڑپتی ہے کہ مرنے سے پہلے کبھی قانون کی حکمرانی اپنے اس پاک ملک میں دیکھ لوں۔ قانون کی حکمرانی کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ انگریز افسر قتل اور ڈاکہ زنی اور کسی عورت کے اغوا کی وارداتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اور تھانے داروں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ تھانے دار جن بھوت بن جائیں اور ملزموں کو فوراً گرفتار کریں۔ میں ناشتے پر بیٹھا تھا کہ مقتول کا بڑا بیٹا فیروز آ گیا۔ اس نے میرے کان میں کہا کہ باہر 2 آدمی ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ کہیں سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک پرسوں یعنی قتل سے 1 روز پہلے فیروز کے مقتول باپ کے پاس آیا تھا، اور جب اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر بعد باہر نکلا تو فیروز سے ملا اور کہا کہ یار اپنے باپ کو کچھ سمجھاؤ۔ فیروز نے اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے، لیکن وہ آدمی کچھ غصے کی حالت میں چلا گیا۔ میں نے فیروز سے پوچھا کہ اس نے اپنے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص یہ الفاظ کہہ کر گیا ہے۔ فیروز نے کہا کہ اس نے اپنے باپ کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا تھا اور اب تو اس کے ساتھ بول چال بھی بند ہو گئی تھی۔ میں نے فیروز سے اس شخص کا حلیہ اور لباس پوچھ لیا اور فیروز چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ ہیڈ کانسٹیبل ڈاکوؤں کے دونوں ساتھیوں کو لے آیا ہے۔ فیروز باہر نکلا ہی تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اس شخص کو بھی لے آیا ہے جو ڈکیتی کے کیس میں وعدہ معاف گواہ بنا تھا، اور اسے بھی لے آیا ہے جو اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وہ حلیہ اور لباس بتایا جو فیروز مجھے بتا گیا تھا اور کہا کہ پہلے اسے میرے پاس بھیجے۔ وہ شخص آ گیا، جوان سال آدمی تھا۔ اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پہلی بات یہ پوچھی کہ مقتول کے قتل سے 1 دن پہلے وہ اس کے پاس آیا تھا اور کیا بات ہوئی تھی۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو اور مقتول کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مقتول کے ساتھ کوئی جھگڑا کر کے نکلے تھے اور غصے کی حالت میں چلے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ سچ بولے گا۔ میں نے کہا کہ سچ نہیں بولو گے تو میں تمہاری ہڈیوں سے سچ نکال لوں گا۔ اس نے بلا جھجک بتایا کہ وہ ڈکیتی کے کیس میں وعدہ معاف گواہ تھا۔ اس نے اپنی ڈکیت پارٹی کے سرغنہ کا نام بھی بتایا اور صاف الفاظ میں کہا کہ اس نے اس پارٹی میں شامل ہو کر ڈکیتی کی 3 وارداتیں کی تھیں۔ پہلی 2 وارداتیں تو ہضم، تیسری میں پکڑے گئے۔ یہ شخص وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ مقتول کے پاس کیوں آیا تھا۔ اس نے لمبی بات شروع کر دی۔ میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے اور کچھ جرح بھی کی۔ اس سے اتنی لمبی گفتگو ہوئی جو مختصراً یوں تھی کہ اس پارٹی کا سرغنہ ڈاکو مقتول کا دوست تھا۔ یہ لوگ واردات کرتے تو زیورات اور نقدی مقتول کے حوالے کر دیا کرتے تھے، باقی سامان ادھر ادھر رکھتے تھے۔ زیورات کچھ عرصے بعد کہیں دور جا کر بیچ ڈالتے اور رقم تقسیم کر لیتے تھے اور اس میں مقتول کا حصہ بھی ہوتا تھا۔ وعدہ معاف گواہ نے پچھلی باتیں سنا کر بتایا کہ اب یوں ہوا کہ اس واردات میں جس میں وہ پکڑے گئے تھے، جو مال ہاتھ آیا اس میں زیورات زیادہ تھے اور کچھ نقد رقم بھی تھی۔ زیورات میں کچھ چیزیں بڑی تھیں، مثلاً متعدد لڑیوں کے 2-3 ہار تھے اور ایسی دوسری 1-2 چیزیں تھیں جنہیں کچھ عرصے کے لیے چھپا کر رکھنا تھا۔ زیورات کی دوسری چیزیں ڈاکو کے ایک اور ساتھی کے گھر میں رکھی گئیں اور بڑی چیزیں ڈاکو کے سرغنہ نے مقتول کے گھر لا رکھی۔ ان کے ساتھ کچھ نقدی بھی تھی۔ مقتول نے یہ مال اپنے ہاتھ چھپا کر رکھ لیا۔ جس علاقے میں یہ واردات ہوئی وہ میری تھانے کا علاقہ تھا اور اس وقت ایک ہندو راجپوت SHO تھا۔
بڑا تیز اور ذہین آدمی تھا۔ اس نے سراغ پا لیا اور پارٹی کو پکڑ لیا۔ یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا بیان دے رہا تھا وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ اس نے سارے ساتھی پکڑوا دیے اور مال کی نشاندہی کر کے مال بھی برآمد کروا دیا۔ لیکن اس نے چالاکی یہ کھیلی کہ جو مال مقتول کے گھر لا کر رکھا گیا تھا اس کا ذکر نہ کیا، اور اقبالی بیان میں کہا کہ اس کے سوا اسے کچھ اور علم نہیں جو اس نے برآمد کروا دیا ہے۔ جب گرفتار شدہ ڈاکوؤں کو 7 سال سزا ہو گئی تو یہ شخص مقتول سے ملتا رہا اور اسے تسلیاں دیتا رہا کہ اس مال کی اس نے نشاندہی نہیں کی تھی اور اسے وہ دبا کر رکھے۔ یہ وعدہ معاف گواہ اپیلوں کے فیصلے کا منتظر تھا، ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ساری پارٹی اپیلوں میں بری ہو کر باہر آ جائے اور اسے قتل کر دے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ سب اگر بری ہو کر آ گئے تو وہ یہ بتا کر ان سے اپنا گناہ بخشوا سکتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا کتنا مال میں نے بچا لیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اپیلیں مسترد ہو گئیں اور صرف ایک ساتھی بری ہوا۔ وعدہ معاف گواہ اس ساتھی کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ جیل سے نکل کر گھر پہنچا تو وعدہ معاف گواہ سے ملا۔ اس ساتھی نے اسے بہت ہی برا بھلا کہا اور یہ دھمکی بھی دی کہ اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وعدہ معاف گواہ نے اسے یہ بتا کر خوش کر دیا کہ جو مال مقتول کے پاس رکھا تھا اس کی نشاندہی اس نے نہیں کی تھی اور وہ مال محفوظ ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں چلیں گے اور وہ مال وصول کر کے آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ مال وہ دونوں آپس میں نہیں بانٹ سکتے تھے کیونکہ بری ہونے والا ساتھی بری ہونے کے کچھ دن بعد جیل میں اپنے سرخنا اور دوسرے ساتھیوں سے ملنے گیا تھا۔ سرخنا نے اسے کہا تھا کہ وہ مقتول سے مال وصول کر کے کہیں دور جا کر بیچ آئے اور اس کی قیمت سرخنا اور دوسرے ساتھیوں کے گھروں میں پہنچا دے۔ یہ بات تقریباً 3 مہینے پہلے کی تھی۔ یہ دونوں یعنی وعدہ معاف گواہ اور اس کا ساتھی مقتول کے ہاں آئے اور اس سے سرخنا کا پیغام دے کر کہا کہ وہ زیورات اور نقدی اپنا حصہ رکھ کر انہیں دے دے۔ مقتول نے کچھ ایسا بہانہ پیش کر دیا کہ مال ایک اور جگہ رکھا ہے جہاں سے 2-4 دنوں بعد ہی ملے گا۔ دونوں واپس چلے گئے اور کچھ دنوں بعد پھر مقتول کے ہاں آئے۔ مقتول نے اب کوئی اور بہانہ پیش کر دیا۔ پھر یوں ہوتا رہا کہ کبھی وعدہ معاف گواہ مقتول کے پاس آتا اور کبھی اس کا ساتھی اور مقتول کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر انہیں ٹال دیتا۔ میں جانتا ہوں حضور آپ نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے۔ آپ کو یہ شبہ ہے کہ ہم نے چودھری کا قتل کیا ہے۔ آپ کو یہ شبہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ میں قتل سے 1 روز پہلے مقتول کے ہاں آیا تھا اور اس کے ساتھ جھگڑا بھی ہو گیا تھا اور میں غصے کی حالت میں واپس گیا تھا، لیکن میں نے سوچا یہ تھا کہ اپنے اس ساتھی کو بتاؤں گا کہ یہ شخص بے ایمان ہو چکا ہے اور اس سے اب کچھ وصول نہیں ہوگا۔ پھر ہم جیل میں سرخنا سے ملاقات کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور ہم ابھی اپنے سرخنا سے ملے ہی نہیں، اگر وہ ہمیں کہتا کہ اس شخص سے مال وصول کرو، نہیں دیتا تو اڑا دو، تو ہم اسے قتل کر کے ہی دم لیتے، لیکن ابھی ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں ملا تھا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں، اس وقت تک میں جن لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا تھا وہ سب عام قسم کے لوگ تھے جن کا جرائم پیشہ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی پہلو ملزم یا مجرم تھے۔ ان کے ساتھ میرا رویہ کچھ اور تھا جسے آپ شریفانہ کہہ سکتے۔ ان لوگوں کو میں ڈرا دھمکا تو لیتا تھا لیکن حتی الامکان تشدد سے بچائے رکھتا تھا۔ لیکن اب جو 2 مشتبہ، ایک یہ وعدہ معاف گواہ اور دوسرا اس کا ساتھی، میرے سامنے آئے، ان کے ساتھ میرا رویہ بالکل ہی مختلف تھا۔ یہ وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ یہ وعدہ معاف گواہ شاید سمجھتا تھا کہ اس نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، لیکن میں ابھی تک شک میں تھا اور اسے میں نے آسانی سے چھوڑنا نہیں تھا۔ اسے کہا کہ وہ آرام سے اقبالی ہو جائے اور میں اسے بچانے کی یا کم از کم سزا دلانے کی کوشش کروں گا، ورنہ وہ جانتا ہے کہ ان جیسوں کے ساتھ پولیس کیا سلوک کیا کرتی ہے۔ وہ اتنا کچا تو نہیں تھا کہ فوراً ہتھیار ڈال دیتا۔ وہ ایک پرانے اور گھانک ڈاکو کا شاگرد تھا۔ ان لوگوں کے پاس مقتول کے قتل کا بڑا مضبوط اور واضح جواز تھا۔ مقتول ان کا اتنا زیادہ قیمتی مال جس پر انہیں سزا بھی ہو گئی تھی ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وعدہ معاف گواہ نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اس شخص کو اپنے ساتھ رکھے اور دوسرے کو اندر بھیج دے۔ دوسرا جو آیا وہ وعدہ معاف گواہ کی ہی عمر کا تھا، لیکن جب اس نے بات شروع کی
تو میں جان گیا کہ یہ اس سے زیادہ چالاک اور بہت حد تک استاد آدمی ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارا ساتھی ابھی ابھی مجھے بہت سی باتیں بتا گیا ہے۔ یہ بھی سوچ لو کہ یہ پہلے تمہیں دھوکہ دے چکا ہے۔ وعدہ معاف گواہ بن کر تم سب کو اس نے سزا دلائی تھی، یہ اب بھی تمہیں دھوکہ دے گا۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا اور وہ بات بھی مجھے صاف صاف بتا دی ہے جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں کوئی بات کرنے لگا تو میں نے اسے ڈانٹ کر اور 2 گالیاں دے کر کہا کہ میں کوئی فالتو اور فضول بات نہیں سنوں گا۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے ساتھی کی باتوں کی تصدیق کر دے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے جس کی میں تصدیق چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس گاؤں کے چودھری کو تم نے قتل کیا یا تم میں سے ایک نے۔ اب پوچھو گے کہ وعدہ معاف گواہ نے کیا بتایا، تو یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تم اپنی جان چھڑاؤ اور صحیح بات بتا دو۔ کیا آپ ہم پر چودھری کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں؟ شبہ نہیں، یقین۔ قاتل تم دونوں ہو۔ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ثابت کر دو کہ قتل میں تم شامل نہیں تھے اور یہ واردات تمہارے اس ساتھی نے کی ہے جو وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا۔ اس نے اچھل اچھل اور تڑپ تڑپ کر قسمیں کھانی شروع کر دی۔ وہ اس الزام کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن میں اسے جلدی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس نے دوسری تمام باتیں وہی بتائیں جو وعدہ معاف گواہ بتا چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ قتل کے ملزم ہوتے تو یہ کبھی بھی نہ بتاتے کہ مقتول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا۔ مجھے بہرحال یقین کی حد تک شک تھا کہ قاتل یہی ہے۔ اس زمانے کے ڈاکوؤں کے ہاں یہ رواج تھا کہ اپنا کوئی کتنا ہی پرانا ساتھی دھوکہ دے جائے تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ یہ مقتول ان کا باقاعدہ ساتھی نہیں تھا، نہ ان کی وارداتوں میں شامل ہوتا تھا، اس کا کام ہی کچھ اور تھا۔ اسے تو وہ معاف کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے تفتیش تھانے چل کے کی جائے۔ وعدہ معاف گواہ کو دوبارہ اندر بلایا اور اس کے ساتھی کو باہر بھیج دیا۔ دیکھ بھائی میرے، جس واردات میں تم وعدہ معاف گواہ بنے تھے وہ میری تھانے کی واردات تھی۔ تم نے سارے مال کی نشاندہی نہیں کی تھی، اس طرح سب سے زیادہ قیمتی مال مالکوں کو نہ مل سکا۔ اب تم نے ایک مالی بیان دیا ہے کہ وہ مال کہاں ہے۔ میں یہ مال چودھری کے گھر سے برآمد کر کے تمہیں 7 سال ڈکیتی کی سزا دلواؤں گا اور 2 سال سزا پولیس اور عدالت کو دھوکہ دینے کے جرم میں، اور اگر تم چودھری کے قتل کا اقبال کر لو تو میں تمہارا ڈکیتی والا کیس سامنے نہیں لاؤں گا اور قتل میں بھی تھوڑی سزا دلواؤں گا۔ یہ اتنی بڑی دھمکی تھی کہ مجھے توقع تھی کہ یہ شخص اقبالی ہو جائے گا، لیکن وہ انکار پر قائم رہا، قسمیں کھاتا رہا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر منت سماجت بھی کرتا تھا کہ میں اس پر یہ ظلم نہ کروں۔ میں ان جرائم پیشہ لوگوں کو جانتا تھا، بڑے پکے پتھر ہوا کرتے تھے۔ میں نے وہاں سے تفتیش سمیٹی اور ان دونوں کو ساتھ لیا اور تھانے آ گیا۔ میں بہت حد تک خوش تھا کہ قتل کے ملزم پکڑ لیے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ان سے اقبالی بیان لینا کوئی آسان کام نہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ بے شک پکے جرائم پیشہ ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اقبالی بیان نہ دینا بھی آسان کام نہیں۔ کوشش تو میری یہی ہوا کرتی تھی کہ ایذا رسانی نہ کروں، لیکن جرائم پیشہ افراد پر جب میں تشدد پر اتر آتا تھا تو انتہا کر دیا کرتا تھا، پتھروں کو بھی زبان لگ جاتی تھی۔ ان کے خلاف کیس تیار کرنے میں جو دشواریاں تھیں ان سے بھی میں واقف تھا۔ میں نے تھانے جاتی محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان کی ڈکیتی کی واردات کا کیس نکال کر مجھے دکھائے۔ پھر میں نے ایک خاص ہیڈ کانسٹیبل اور ASI کو بلایا۔ یہ دونوں ایذا رسانی یعنی 3rd ڈگری کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ ان دونوں کو ان کے حوالے کر کے کہا کہ ان سے اقبالی بیان لینا ہے۔ وہ انہیں لے گئے۔ 2 دن اور 2 راتیں ان دونوں کو ایذا رسانی کی چکی میں پیسا جاتا رہا، لیکن دونوں انکار پر قائم رہے۔ نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے گئے، لیکن وہ نہ مانے۔ میں انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا اور ہو سکتا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ قتل انہوں نے ہی کیا ہے۔ صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ دونوں نے مل کر کیا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک نے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اقبالی بیان نہ دیے تو مقدمہ کس لائن پر تیار کروں گا اور کیسی کیسی شہادت کی ضرورت پڑے گی تاکہ عدالت میں جا کر مقدمہ ناکام نہ ہو جائے۔ تیسرا دن تھا اور وقت 11 بجے کے بعد کا تھا۔
تھانے کے احاطے میں سروری داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے 4 آدمی ایک چارپائی اٹھائے ہوئے تھے اور چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ پیچھے 2 یا 3 اور آدمی تھے اور ان کے پیچھے جمعدار چلا آ رہا تھا۔ سروری بازو پھیلائے عورتوں کی طرح ماتم کرتی آ رہی تھی۔ مجھے یہ نظارہ دفتر میں بیٹھے کھڑکی میں سے نظر آیا تو میں بڑی تیزی سے اٹھا اور باہر نکلا۔ ان لوگوں نے چارپائی برآمدے میں رکھی تو میں نے دیکھا کہ اس پر ایک نوخیز لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ تو میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ وہ مری ہوئی نہیں بلکہ زندہ تھی، سانس لے رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ضرب کا نشان تھا۔ یہ لاٹھی یا موٹے ڈنڈے کی ضرب معلوم ہوتی تھی۔ سروری چیخ چلا رہی تھی، باپ نے بیٹی کو مار ڈالا ہے، یہ دیکھیں بیٹی کو اس باپ نے مار ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ وہ سینہ کوبی بھی کرتی تھی۔ وہ ماتمی کیفیت میں بھی تھی اور غصے کی کیفیت میں بھی۔ اس کا جمعدار خاوند چارپائی کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ لڑکی کو فوراً ہسپتال لے جائے۔ مصروف لڑکی کو اس طرح ہسپتال بھجوانا قاعدے قانون کے بالکل خلاف تھا۔ پولیس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ میں لڑکی کے جسم کا معائنہ کر کے ساری چوٹیں لکھتا اور باقاعدہ کاغذات تیار کر کے لڑکی کو ہسپتال بھجواتا۔ لیکن میں نے سروری کی چیخ و پکار سے اور جمعدار کی وہاں موجودگی سے محسوس کر لیا کہ یہ گھریلو معاملہ ہے اور باپ نے بیٹی کو زود و کوب کیا ہوگا اور مجھے یہ باقاعدہ کیس نہیں بنانا چاہیے۔ میں پہلے میاں بیوی کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ میں دونوں کو دفتر میں لے گیا اور دروازہ بند کر کے انہیں بٹھایا۔ سروری نے اور ہی زیادہ چیخ و پکار شروع کر دی اور اب وہ خاوند کو کوس بھی رہی تھی۔ خاوند بالکل ہی خاموش بے بسی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سروری کو گرج کر ڈانٹا اور کہا وہ چپ نہیں ہوگی تو میں اسے حوالات میں بند کر دوں گا۔ تب وہ چپ ہوئی۔ آپ میرے گاؤں میں تفتیش کر کے آئے ہیں؟ جمعدار نے بڑے تحمل سے بات شروع کی۔ آپ کو سارے حالات کا پتہ چل گیا ہے اور میرے گھر کے حالات کا بھی۔ آپ کے ساتھ میری بڑی لمبی باتیں ہوئی تھیں۔ میں اس عورت کو رائے راست پر نہیں لا سکا، نہ کوئی اور لا سکے گا۔ اسے اللہ کے سوا کوئی بھی عقل و ہوش میں نہیں لا سکتا۔ لیکن میری برداشت سے باہر ہے کہ میری اولاد بھی اسی کے راستے پر چل پڑے۔ صرف اس عورت کی وجہ سے میری نوجوان بیٹی کا تعلق اس مرے ہوئے مردود چودھری کے بیٹے کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ یہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ یہ بہت خوش ہوئی کہ میری بیٹی اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ جا ملی ہے جس کے ساتھ یہ طلاق لے کر شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو الگ بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ وہ ماں کے راستے سے واپس آ جائے اور اس لڑکے کے ساتھ تعلق توڑ دے۔ بیٹی نے مجھے تو کوئی اچھا یا برا جواب نہ دیا، لیکن میری نصیحت کا اس پر کوئی اثر بھی نہ ہوا۔ آج صبح مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ میری بیٹی کھیتوں سے پرے منصور کے پاس بیٹھی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ میں اسی وقت اس طرف چل پڑا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا کوئی بچہ غلط راستے پر چلتا ہے تو اسے روکو، اگر نہیں مانتا تو سختی کرو، پھر بھی نہ مانے تو اسے جسمانی سزا دو۔ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ میں بہت تیز چلتا اس طرف گیا۔ میری بیٹی اس طرف سے آ رہی تھی اور میں نے منصور کو دوسری طرف جاتے دیکھا۔ جا کر بیٹی کا بازو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ وہ منصور سے ملنے آئی تھی۔ بیٹی نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ ہاں، میں اسی سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اسے گھر لا کر بہت مارا پیٹا اور اس کے ماتھے پر جو چوٹ ہے وہ اس طرح آئی ہے کہ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے گھمایا تو اس کا ماتھا دیوار کے ساتھ لگا اور یہ ضرب نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ مر جاتی تو میں اس کی لاش اٹھا کر خود تھانے آ جاتا۔ میری بیوی نے باہر نکل کر ایسی چیخ و پکار کی کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب اسے منع کر رہے تھے کہ اسے اپنے باپ نے مارا پیٹا ہے اور وہ نہ خود تھانے چڑھے نہ نوجوان بیٹی کو ذلیل کرائے، لیکن یہ عورت چڑیلوں کی طرح چیختی چلاتی رہی۔ میں نے 4 آدمیوں سے کہا کہ چارپائی اٹھاؤ اور شہر چلو۔ اس طرح میری بیٹی غشی کی حالت میں آپ تک پہنچی ہے۔ آگے آپ کے اختیار میں ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں یا جو کارروائی بھی کرے مجھے قبول ہے۔ میں نے سروری سے پوچھا کہ وہ جمعدار صاحب کے بیان کو صحیح سمجھتی ہے یا غلط۔
اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو بتا دے۔ سروری نے بات غصے سے کی لیکن یہ کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی اسی بات پر میں اس پر برس پڑا اور شرم دلانے کے لیے کچھ بیہودہ باتیں بھی کہہ ڈالی، یہاں تک کہ گزرا کہ اپنے اس یار کا انجام دیکھو، اللہ سے ڈرو، تمہارا انجام اس سے برا ہو سکتا ہے۔ بے غیرت عورت، کیا تم اس معزز اور نیک خاوند کو سزا دلوانا چاہتی ہو؟ کیا تم یہ امید لے کر یہاں آئی ہو کہ میں انہیں حوالات میں بند کر دوں گا؟ قانون انگریز کا ہے لیکن اس قانون نے مجھے بھی کچھ اختیار دیے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ میں ہندو یا عیسائی یا سکھ نہیں، میں مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان گھر کی عزت برباد نہیں ہونے دوں گا۔ سروری تو بڑی ڈھیٹ عورت تھی لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے آنسو مقتول کے غم میں نکلے تھے یا ندامت کے آنسو تھے۔ میں نے اسے بخش دیا ہے، جمعدار نے کہا، اپنے گھر کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کے ہاں انصاف ہے، بے انصافی نہیں۔ ان دونوں کو تو میں نے لگام ڈال لی لیکن ان کی بیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس کے مر جانے کا امکان بھی تھا۔ مجھے ہسپتال جانے کی ضرورت تو نہیں تھی، میں کسی کانسٹیبل کو بھی بھیج کر لڑکی کی رپورٹ اور حالت معلوم کر سکتا تھا، لیکن بہتر سمجھا کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر میں خود ہی جاؤں۔ دونوں کو ساتھ لیا اور میں ہسپتال جا پہنچا۔ ہسپتال کا انچارج ایک ہندو ڈاکٹر راج کپور تھا۔ اس دور میں ہسپتالوں میں ذرا سا بھی رش نہیں ہوتا تھا، وارڈ تقریباً خالی پڑے رہتے تھے۔ خالص غذا اور صاف ستھری فضا کی بدولت لوگوں کی صحت ٹھیک ٹھاک رہتی تھی۔ میں نے لڑکی کے متعلق ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہوش میں آ گئی ہے اور اسے اندرونی ضربیں لگی ہیں جو خطرناک معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے اسے بتایا کہ لڑکی کو دراصل اپنے باپ نے مارا پیٹا ہے اور یہ پولیس کیس نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سے یہ عرض کی کہ وہ اس لڑکی کی طرف ذاتی توجہ دیتا رہے۔ مجھے ایک شک ہے، ڈاکٹر نے کہا، لڑکی کے سر پر چوٹ آئی ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے دماغ پر بھی اثر کیا ہے۔ لڑکی شاید 2 دن تک بات بھی نہ کر سکے، اور اگر اس نے بات کی بھی تو وہ بے ربط سی ہوگی۔ بہرحال تشویش والی بات نہیں، جلد ہی نارمل ہو جائے گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے پولیس کیس بنایا ہی نہیں تھا، اور لڑکی کے ہوش میں آ جانے سے یہ کیس پولیس کا بن بھی نہیں سکتا تھا۔ میں سرخرو ہو گیا۔ جمعدار اور سروری سے کہا کہ اب وہ بیٹی کا خیال رکھیں، اور میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ وہ ذاتی طور پر بچی کو دیکھتا رہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب جس نے بچی کے ساتھ رہنا ہے رہے، میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں کے علاوہ قتل کی تفتیش میں لگا رہا۔ وعدہ معاف گواہ اور اس کا ساتھی ابھی تک انکار پر قائم تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ بہت ہی بری حالت میں تھے، اور دونوں نے یہ حرکت کی کہ میرے پاؤں میں سر رکھ دیے۔ میں نے سوچا کہ جتنی اذیت انہوں نے برداشت کی ہے وہ کوئی پیشہ ور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے۔ پہلے روز گاؤں میں انہوں نے جو بیان دیے تھے، میں نے اکیلے بیٹھ کر ان پر غور کیا تو ایک بات میرے ذہن میں اٹک گئی، وہ یہ تھی کہ قاتل یہی ہوتے اور مقتول کے ساتھ ان کی عداوت ہوتی کہ ان کا مال ہضم کر گیا تھا تو یہ دونوں ایک تھانے دار کو نہ بتاتے کہ انہوں نے مال مقتول کے ہاں رکھا تھا، اور انہوں نے کوئی پردہ تو رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے ذہن میں یہ یقین کہ یہی قاتل ہے پھر شک میں بدل گیا۔ میں نے ان پر تشدد رکوا دیا اور تھانے میں پابند رکھا۔ انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ میں انہیں بے گناہ سمجھنے لگاؤں، انہیں مشتبہ ہی بنائے رکھا۔ جمعدار اور سروری کی بیٹی فرخندہ کو ہسپتال میں داخل ہوئے 4تھا یا 5واں روز تھا۔ جمعدار میرے پاس آیا اور بتایا کہ لڑکی ہوش میں ہے اور اب اٹھتی بھی اور تھوڑا سا چلتی بھی ہے، لیکن وہ کسی کو پہچانتی نہیں اور جو باتیں کرتی ہے وہ کچھ بے معنی سی ہوتی ہیں۔ جمعدار کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک بار پھر ڈاکٹر سے ملوں اور سفارش کروں کہ وہ بچی کے دماغ کو نارمل کر دے۔ میں 1-2 کام نپٹا کر ہسپتال گیا اور ڈاکٹر سے ملا۔ ڈاکٹر نے پوری تسلی دی اور یقین کے ساتھ کہا کہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر نارمل حالت میں نہیں کیونکہ دماغ پر شدید چوٹ پڑی ہے۔
یہ وہ چوٹ تھی جو میں نے لڑکی کی پیشانی پر دیکھی تھی، اور جمعدار نے بتایا تھا کہ لڑکی کا ماتھا دیوار کے ساتھ بہت زور سے لگا تھا۔ میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے وارڈ میں چلا گیا۔ اس وقت سروری اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ میں نے فرخندہ کے بیڈ کے پاس جا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور پیٹھ تکیے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ خاصی بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ باپ کو بھی نہیں پہچانتی تھی، اور جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے دھیان ہی نہ دیا کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم بھی ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہیں، اور منصور سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ اور باتیں شروع کر دی جن میں کوئی ربط نہیں تھا، اور وہ ایک ہی لہجے اور ٹون میں بولتی جا رہی تھی۔ منصور کا نام بار بار لیتی تھی۔ جمعدار معلوم نہیں کیوں وارڈ سے نکلا اور برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ میں نے ویسے ہی فرخندہ سے کہا کہ وہ منصور کو کیوں بار بار یاد کرتی ہے؟ تو پھر کیا میں تمہیں یاد کیا کروں؟ کیا تم نے اپنے باپ کا گلا گھونٹا ہے؟ اس کی اس بات سے میں بڑی شدت سے چونکا، اور پھر منصور کا نام لے کر لڑکی سے کہا کہ کون ہے وہ جو اپنے باپ کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ ایسا بہادر صرف منصور ہے۔ میرے پیچھے اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے۔ اس نے ٹون بدلے بغیر کہا۔ میں نے اسے مختلف سوالوں کے ذریعے کریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بڑی بے ربط باتیں شروع کر دی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور جمعدار سے کہا کہ میں مصروف ہوں اور اب جاتا ہوں۔ وہاں سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ سنا ہے، اور میں نے ایک دو کیس دیکھے بھی تھے کہ دماغ پر شدید چوٹ پڑے تو آدمی کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے عزیزوں کو بھی نہیں پہچانتا، لیکن یہ لڑکی اپنے باپ کو تو نہیں پہچانتی اور باتیں بھی بظاہر بے ربط اور بے معنی سی کرتی ہے، لیکن اس لڑکے کو ابھی بھی یاد کرتی ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہے، اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے ذہن سے منصور بھی نکل جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کیس بالکل مختلف ہے۔ اس نے یہ بات یوں سمجھائی کہ اس لڑکی کے دماغ کو اتنی شدید چوٹ نہیں پڑی کہ یہ یادداشت بالکل ہی کھو بیٹھتی، بلکہ چوٹ اس طرح پڑی ہے کہ یادداشت متاثر ہوئی ہے، لیکن اس کا ذہن لاشعور متاثر نہیں ہوا۔ یوں کہہ لیں کہ منصور کے ساتھ اس لڑکی کی دلی وابستگی ہے، اس لیے یہ لڑکا اس کے ذہن لاشعور میں اتنا گہرا اترا ہوا ہے کہ یہ چوٹ اسے نکال نہیں سکی۔ ڈاکٹر نے کہا 2 یا 3 دن اور گزریں گے تو لڑکی دماغی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے بھی بالکل نارمل ہو جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر کو یاد دلایا کہ چند دن پہلے اس نے ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ مقتول کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ یہ لڑکا منصور اس مقتول کا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر کو مختصراً پس منظر سنا کر بتایا کہ منصور اور فرخندہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مقتول مان نہیں رہا تھا۔ یہ سارا پس منظر سنا کر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اب فرخندہ اس دماغی ایب نارمل حالت میں کہہ رہی ہے کہ منصور نے اپنے باپ کا گلا گھونٹ کر مار دیا تھا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، یا لڑکی دماغی چوٹ کی وجہ سے بے ربط باتیں کر رہی ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ذہن لاشعور میں گہرا اترا ہوا ہے، اس لیے لاشعوری طور پر اس کی زبان پر اس کا نام آ جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کا شعور کھو بیٹھی ہے کہ اس لڑکے کی کون سی بات ہے جو زبان پر لانی ہے اور کون سی بات ہے جو پردے میں رکھنی ہے۔ یہ سچ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے منصور نے ہی اپنے باپ کو قتل کیا ہو۔ اس نے اس لڑکی کو بڑے فخر سے بتایا ہوگا کہ اس نے باپ کو ہی مار ڈالا ہے جو ان کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ قتل اس قدر سنگین واقعہ یا فعل ہے جو اس کمسن لڑکی کے ذہن لاشعور میں اتر گیا اور اب اپنے آپ زبان پر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ ساری تھیوری بڑی اچھی طرح سمجھائی تھی اور کچھ میڈیکل اصطلاحیں بھی بولی تھیں جو میں سمجھ گیا تھا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سائیکل پکڑے اور مقتول کے گاؤں جا کر اس کے بیٹے منصور کو ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسی وقت روانہ ہو گیا۔ وہ منصور کے ساتھ 3 گھنٹوں سے کچھ زیادہ وقت بعد واپس آیا۔ اس نے مجھے الگ کر کے بتایا کہ منصور تو آ ہی نہیں رہا تھا اور منتیں کرتا تھا کہ اسے تھانے نہ لے جایا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تفتیش کے سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے
منصور نے ہیڈ کانسٹیبل کو رشوت دے کر کہا کہ تھانے دار کو کہہ دینا کہ وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے اور واپس آئے گا تو گھر والے اسے تھانے بھیج دیں گے۔ یہ بات سن کر میرا شک پکا ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرخندہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ منصور جب میرے سامنے آ بیٹھا تو اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا، اور میں نے جب اس سے خیریت پوچھی تو اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ آخر نادان عمر کا نوجوان تھا، اس قسم کے رد عمل سے وہ ثابت کر رہا تھا کہ ملزم ہے۔ دیکھ منصور، میں حیران ہوں کہ تم جیسا مضبوط دل والا نوجوان اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ تم نے ذیلدار سے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اپنے باپ کا گلا گھونٹ دوں گا، پھر تم نے فرخندہ کی ماں سروری سے بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ نہیں جی، میں نے، منصور نے واویلا مچا دیا، لیکن اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور وہ ہکلا رہا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا، خدا کی قسم مجھے جانے دیں، میں گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ میں اس کی وہ کیفیت جو ہوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ چند الفاظ بطور نمونہ لکھ دیے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس کی حالت کتنی بگڑ گئی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ اسے جب میں نے گاؤں میں اپنے پاس بٹھایا تھا تو بھی اس کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا یہ تو بڑا ہی کمزور دل اور ڈرپوک لڑکا ہے۔ اب خیال آیا کہ اس کے ذہن اور دل پر باپ کا قتل سوار تھا جس کا ملزم یہ خود تھا۔ اب تو اس نے کوئی شک رہنے ہی نہیں دیا۔ منصور بھائی، میں نے اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، مجھے صاف صاف بتا دو کہ اپنے باپ کو تم نے گلا گھونٹ کر مارا ہے تو میں تمہاری نوجوانی کو دیکھتے ہوئے تمہیں بچا لوں گا۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آپ کا کیا اعتبار؟ میں کہہ دوں کہ باپ کو میں نے قتل کیا ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے، پھر مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ میرے سامنے تو وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ میں نے اپنے انداز سے اسے اپنے اثر میں لینا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ یک لخت پھٹ پڑا۔ ہاں، باپ کو میں نے گلا گھونٹ کر مارا ہے، اس نے ایسی حالت میں کہا جیسے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو۔ جاؤ کر لو جو میرے خلاف کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس باپ کا گلا گھونٹ دوں گا۔ اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے میں نے کم و بیش 1.5 گھنٹہ صرف کر ڈالا۔ اسے جھوٹی تسلیاں دیں، حوصلہ مضبوط کیا اور جھوٹا وعدہ کیا کہ اسے بری کروا لوں گا۔ اس نے ایک والی بیان دے دیا۔ اس کا بیان یہاں سنانے کی کوئی ضرورت رہی نہیں۔ آپ نے میری یہ کہانی توجہ سے پڑھی ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ اس نوجوان کے پاس قتل کا بڑا ٹھیک ٹھاک جواز موجود تھا۔ فرخندہ جیسی کم سن اور حسین لڑکی کے ساتھ اسے محبت تھی اور باپ اس سے شادی نہیں کرنے دے رہا تھا، بلکہ اسے باپ نے مارا پیٹا بھی تھا۔ باپ کے خلاف نفرت اس وجہ سے بھی تھی کہ وہ اس کی ماں کو اس عمر میں آ کر اجاڑ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک بدکار عورت کو گھر لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا رد عمل تو شدید ہونا ہی تھا، لیکن عمر ایسی تھی کہ عقل پر جذبات غالب آ گئے تھے۔ قتل سے 2 دن پہلے باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، گالیاں دیں اور بہت بے عزتی کی تھی۔ قتل کی رات مقتول اپنے باغ والے مکان میں جا سویا۔ منصور رات کو وہاں جا پہنچا، دروازہ کھلا تھا۔ منصور اندر چلا گیا۔ مقتول کی پگڑی چارپائی پر تکیے کے قریب رکھی تھی۔ منصور نے پگڑی سوئے ہوئے باپ کے گلے میں ڈالی، گانٹھ دی اور اس قدر زور لگایا کہ پگڑی پھانسی کا پھندا بن گئی اور مقتول ختم ہو گیا۔ میری یہ تفتیشی کہانی تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میری جو کارروائیاں تھیں وہ مقدمے کی تیاری اور شہادت کی فراہمی تھی، جس میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے مقدمہ تیار کر لیا اور 7-8 مہینے مقدمہ چلا اور منصور کو عمر قید سنا دی گئی۔ اس کی اپیل ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ سیشن کورٹ نے جب منصور کو عمر قید سنا دی تھی اور ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تھی، اس وقت ایک دن جمعدار مجھے ملنے تھانے میں آیا۔ وہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی اطلاع گئی تھی کہ اسے لقوہ ہو گیا ہے۔ جمعدار 7-8 دنوں کی چھٹی لے کر پہنچا۔ اس نے بتایا کہ سروری کا منہ نمایاں طور پر ٹیڑھا ہو گیا ہے اور اس کا اثر بائیں بازو میں بھی چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب سروری بھکاریوں کی طرح معافیاں مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ باقی عمر اس کی غلامی میں گزارے گی۔
جمعدار اب سروری کو اور بچوں کو ساتھ لے کر جا رہا تھا اور وہاں اس کا علاج CMH میں کرانا تھا۔ ملک صاحب، میں نے بیوی کو صرف ایک بات سمجھائی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ دل کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اسے اپنا اور اپنے دل کا معاملہ ہی نہ سمجھو۔ ہر معاملہ اللہ کا ہوتا ہے اور فیصلہ اور انصاف وہی کرتا ہے۔ میں نے اسے اس کی بیٹی فرخندہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو سمجھو ختم ہی ہو گئی ہے، اسے TB ہو گئی تھی اور اس زمانے میں TB لا علاج مرض تھا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔